الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے: میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے اسم، فعل اور حرف کی پہچان اس کا یعنی کلمے کی اقسام کے اعتبار سے اجرا کرتے ہیں۔ با جو ہے یہ حرف ہے، حرف جر ہے، اور حروف جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے مبنی الاصل ہوتے ہیں۔ اسمی یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر اسم کی علامت با حرف جر آ گئی ہے، جس پہ بھی حرف جر داخل ہو جاتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ لفظ اللہ یہ الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے معرف ہے، اور ویسے بھی اسے اعرف المعارف کہا جاتا ہے کہ یہ معرفوں میں سے سب سے بڑا معرفہ ہے، کہ اس سے بڑا معرفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الرحمن اس کے اوپر بھی الف لام ہے، اس وجہ سے الف لام کے آنے کی وجہ سے یہ اسم ہے۔ الرحیم یہ بھی الف لام کے آنے کی وجہ سے اسم بنتا ہے۔ اس کے بعد اسم، فعل، حرف کی پہچان کے بعد ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کل 4 طریقوں سے کی جاتی ہے، جو 4 طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ اچھی اور بہتر جو ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے با ہے، با حرف جر اسمی، اور اسمی کے بعد لفظ اللہ ہے۔ تو قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 اسم آ جائیں اور دوسرے پہ الف لام ہو تو ان کو آپس میں مضاف مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو یہ اسمی چونکہ اسم ہے، اس کے اوپر با حرف جر آ گئے، اور لفظ اللہ یہ بھی اسم ہے، اس پہ الف لام آ گئے، 2 اسم ہیں، دوسرے پہ الف لام ہے، تو ترکیب میں یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے، تو اسمی کو ہم مضاف بنائیں گے۔ لفظ اللہ کا آگے ہم دیکھیں گے، ترجمے میں ہم نے جو دیکھا ہے اس میں آگے اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، الرحمن اور الرحیم، اور جو صفت ہوتی ہے اس کا ترجمہ کرتے وقت جو کہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، جو یا جو کہ وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہم نے ترجمے میں کیا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں جو آگے ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لفظ اللہ کی آگے صفت آ رہی ہے۔ جب آگے لفظ اللہ کی صفت آ رہی ہے تو پھر لفظ اللہ ظاہری بات ہے موصوف ہوگا۔ تو لفظ اللہ اسمی کو ہم نے مضاف بنایا تھا، قاعدہ یہ لگا کے کہ 2 اسم ہوں اور دوسرے پہ الف لام ہو تو پہلا اس میں سے مضاف ہوتا ہے، اس میں یہ قاعدہ لگا۔ پھر اس کے بعد جو والا قاعدہ لگا، بلکہ اس میں ایک اور قاعدہ بھی لگتا ہے جو ترجمے سے ہٹ کے ہے کہ 2 اسم ہوں اور دونوں پہ الف لام ہو، 2 اسم ہوں دونوں پہ الف لام ہو تو وہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے لفظ اللہ پہ بھی الف لام ہے اور لفظ الرحمن پہ بھی الف لام ہے، تو دونوں پہ الف لام آ گیا ہے، ان کو ہم آپس میں موصوف صفت بنائیں گے تو لفظ اللہ موصوف، الرحمن ہی اس کی صفت، اور پھر الرحیم بھی آگے اس کی صفت آ گئی ہے، لہذا الرحمن ہی کو ہم کہیں گے صفت اول اور الرحیم کو کہیں گے صفت ثانی۔ موصوف لفظ اللہ جو ہے یہ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اسمی کو ہم نے مضاف بنایا تھا، اس کا مضاف الیہ بھی رہتا ہے، لہذا ہم اس کو مضاف الیہ دے دیں گے۔ تو اسمی لفظ اللہ موصوف اپنی صفتوں سے، دونوں صفتوں سے مل کر اسمی مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہو جائے گا، اور جار مجرور جو ہے اس سے پہلے اشرعو یا اقرعو یا جو بھی کوئی آپ کام کرتے ہیں، مثلا اگر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے قرأ یقرأ باب استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے اقرأ کہیں گے۔ اگر آپ لکھتے ہیں تو اکتب کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، سوتے ہیں تو انام، تو اسی طرح کوئی بھی کام کھانے والا پینے والا اس کے لیے آکلو اشربو جو ہے وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اور جو سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس میں اشرعو ہے، تو یہ اشرعو عموماً اس کے شروع میں نکالا جاتا ہے، تو اشرعو فعل نکال لیں۔ اشرعو جو فعل ہے وہ واحد مذکر متکلم کا صیغہ ہے، یا واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے،
تو اس میں انا ضمیر وجوباً مستتر ہوتی ہے کیونکہ اس کا فاعل پکا ہوتا ہے۔ افعال جو ہیں فعل مضارع کے صیغے جتنے بھی ہیں وہ ٹوٹل 14 بنتے ہیں۔ 14 میں سے صرف 2 فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فاعل اس کے اندر ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور باہر اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اس کو کہتے ہیں، اس کا قاعدہ اس طرح بنتا ہے کہ 2 فعلوں کا فاعل کچا ہوتا ہے اور 12 فعلوں کا فاعل پکا ہوتا ہے۔ یعنی کچے کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 فعل ہیں ان کا فاعل اس کے اندر اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے باہر اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ تو دونوں طرح جس کا آ سکتا ہے اس کو کہیں گے کہ اس کا فاعل کچا ہے، اور جس کا صرف اسم ضمیر ہی آ سکتا ہے، اسم ظاہر نہیں آ سکتا، اس کو کہیں گے کہ اس فعل کا فاعل پکا ہے۔ تو یہ جو اشرع ہے یہ ان 2 میں سے نہیں ہے، نہ یہ واحد مذکر غائب ہے اور نہ ہی واحد مؤنث غائب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اس کا فاعل پکا ہے اور اس کے اندر ہی انا ضمیر ہمیشہ ہوتی ہے۔ جو بھی واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہوگا اس کے اندر انا ضمیر جو ہوگی وہ مستتر ہوگی وجوباً۔ تو اشرع فعل ہے، انا اس کے اندر فاعل ہے، اور ہم نے جار مجرور جو بنائے تھے وہ اشرع فعل کے متعلق ہوں گے۔ تو یہ جو جہاں پہ بھی کلام میں جار مجرور آ جاتے ہیں وہ اپنے پیچھے آنے والے کسی بھی فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرتے ہیں۔ ترکیب کا یہ اصول ہے کہ جار مجرور جہاں بھی آ جائے تو اس کو اپنے یعنی حرف جر کو اپنے مجرور کے ساتھ ملا کے پیچھے کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پیچھے کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے اشرع فعل نکالا اور اس کے متعلق کر دیا۔ تو اب اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بنتا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک دعا بھی ہے ہر کام سے پہلے پڑھی جانے والی، تو اس وجہ سے اسے ہم معنی انشائیہ کہیں گے۔ جملہ فعل یا خبریہ معنی انشائیہ ہوا۔ تو یہ اس کی ایک ترکیب ہے۔ اب دوسری ترکیب سمجھنے کے لیے بس تھوڑا سا وقت درکار ہے کہ اشرع جو آپ نے شروع میں نکالا تھا اس اشرع کو اٹھا کے آپ آخر میں لے جائیں، یعنی بسم اللہ، اللہ کا نام جو ہے، اسم اللہ جو ہے اس کو آپ شروع میں رکھیں، اس سے پہلے کوئی چیز نہ لائیں، شروع میں اللہ کا نام ہی آئے، اور جو فعل آپ کا ہے وہ آپ آخر میں لے جائیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس ترکیب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب پہلے آنے والی چیز کو ہم اٹھا کے بعد میں لے جاتے ہیں نا تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کلام میں حصر پیدا ہو جائے گا۔ ترجمہ ہم یہ کریں گے، میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی شروع کرتا ہوں جو بہت یعنی بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو یہ ہی والا ترجمہ ہے یہ اشرع کو آخر میں لے جانے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہ 2 ترکیبیں ہو گئیں، ایک اشرع کو پہلے نکال کے اور ایک اشرع کو الرحیم کے بعد معذوف مان کے، 2 ترکیبیں۔ تیسری ترکیب اور چوتھی ترکیب جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن وہ اس میں اشرع کی بجائے آپ شروع میں مصدر نکالیں گے، اسم جملہ اسمیہ بنائیں گے۔ تو شروعی شروع میں نکلے گا، شروعی یا قراءتی، مطلب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے نکالیں گے قراءتی، میرا پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ شروعی جو ہے یہ مرکب اضافی ہوگا، شروع مضاف، یا ضمیر جو متکلم کی ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گی، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، اور با جو جار ہے وہ اپنے مجرور سے مل کر ثابتن یہاں پہ معذوف نکلے گا، کیونکہ شروع جو ہے وہ اس کے موافق ثابتن ہی آئے گا اور خبر بن رہی ہے، اس وجہ سے ہم تن پڑھیں گے اسے، یعنی مرفوع پڑھیں گے۔ اگر پیچھے کسی کا مجرور بن رہا ہوتا، مجرور کی صفت بن رہی ہوتی یا کچھ اور چیز بن رہی ہوتی تو وہ اس اعتبار سے اس کا اعراب نکالتے۔ جو بھی محذوف کلمہ ہم نکالتے ہیں اس کا اعراب جو ہے وہ اس کے عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ہم نے خبر بنانی ہے اس وجہ سے ثابتن نکالیں گے۔ تو ثابتن مرفوع ہے، اس کی صیغہ صفت ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جار مجرور مل کے کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ تو ثابتن یہ شبہ فعل ہے، فعل نہیں ہے، یہ شبہ فعل ہے۔ تو شبہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، ثابتن صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے شبہ جملہ ہو کے شروعی مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ تو ایک ترکیب یہ ہو گئی، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہ ہے تیسری ترکیب۔
اور چوتھی ترکیب اس کی یہ ہے کہ اسی شروعی کو آپ اٹھا کے آخر میں لے جائیں گے، اور یہ با جار مجرور مل کے ثابتن کے متعلق ہو کے خبر مقدم بن جائے گی، اور شروعی یا قراءتی یا جو بھی آپ مصدر نکالتے ہیں آخر میں وہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ تو یہ 4 اس کی ترکیبیں ہیں۔ اب اس میں سے سب سے بہتر کون سی ترکیب ہے اس کی بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے بہتر ترکیب جو ہے ہوتی ہے وہ جملہ اسمیہ کی ہوتی ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دوام پایا جاتا ہے بنسبت جملہ فعلیہ کے۔ جملہ فعلیہ میں دوام نہیں پایا جاتا، اس میں حدث پایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ بھی اس جملے کو جملہ اسمیہ بنایا جائے، کیونکہ میرا ہمیشہ سے شروع کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہو اور ہمیشہ ہی رہے، تو یہ تاکہ اس میں دوام پایا جائے، استقرار پایا جائے، اس وجہ سے جملہ اسمیہ بنانا زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد شروع میں نکال لیں یا آخر میں نکال لیں، یا قراءتی شروع میں نکال لیں یا آخر میں نکال لیں، دونوں طرح جائز ہے جملہ اسمیہ بنانا۔ اب جملہ اسمیہ بھی وہ والا بنانا زیادہ بہتر ہے جس میں شروعی یا قراءتی کو آپ بعد میں نکالیں گے، کیونکہ پھر اس میں کلام میں حصر پیدا ہو جائے گا۔ کبھی ایک ترجمہ یہ ہے کہ میرا شروع کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور ایک ہے کہ میرا شروع کرنا اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو ہی والا ترجمہ ہے یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ترکیب زیادہ بہتر ہے، اور اس میں زیادہ حصر پایا جاتا ہے اور دوام بھی پایا جاتا ہے۔ تو چاروں ترکیبوں میں سے سب سے بہتر ترکیب یہ ہے کہ آپ مصدر کو آخر میں نکالیں اور مبتدا مؤخر بنائیں، اور باقی جملے کو خبر مقدم بنائیں، اور اس سے کلمے میں حصر پیدا ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ اس چیز کو مقدم کر دینا جس کا حق یہ تھا کہ وہ بعد میں آئے، یہ کام یعنی جس کا حق یہ تھا کہ اس کو بعد میں لایا جائے اس کو اٹھا کے شروع میں لے آنا۔ جیسے خبر کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ مبتدا کے بعد آئے، لیکن اس کو اٹھا کے مبتدا سے پہلے لے آنا، شروع میں لے آنا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، اور حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مطلب کہ بھی اللہ الہنا، اب اللہ تعالی الہنا، اس کی ترکیب 2 طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ تعالی کو مبتدا بنائیں، ذوالحال مل کے مبتدا، اور الہنا مرکب اضافی ہو کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، لیکن اس میں حصر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کہیں گے اللہ تعالی خبر مقدم اور الہنا مبتدا مؤخر، تو پھر اس میں حصر آ جائے گا۔ ترجمے میں کیا فرق آئے گا؟ اللہ تعالی الہنا کا ترجمہ ہوگا، اگر ہم اسے مبتدا خبر بنائیں گے سیدھا سیدھا، تو اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو خبر مقدم بنائیں گے اور الہنا کو مبتدا مؤخر بنائیں گے، تو اس کا ترجمہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، اس میں اس بات کا احتمال ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر معبود ہے تو ہو سکتا ہے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو، اور جب ہم کہیں گے اللہ ہی ہمارا معبود ہے تو اس میں وہ احتمال اور شک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو صرف اللہ ہی ہمارا معبود رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تقدیم و تاخیر والا قاعدہ لگا کے مبتدا مؤخر اور خبر مقدم والی ترتیب کی جائے۔ اب بسم اللہ کے تو 4 لفظ ہیں، تو اس کے سیدھے بھی حل کر لیں۔ اسم جو ہے با جو ہے، سب سے پہلے با حرف جر ہے۔ حروف جارہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حروف جارہ اصلیہ ہوتے ہیں، ایک حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں، اور ایک حروف جارہ شبیہ بالزائد ہوتے ہیں۔ حروف جارہ اصلیہ جو ہوتے ہیں ان کے 3 کام ہوتے ہیں، یعنی ایک تو سب سے پہلے نمبر پہ وہ اپنے ما بعد آنے والے، یعنی اپنے ما بعد اسم کو جار بھی دیتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ان کا ایک اپنا ذاتی ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے کسی نہ کسی فعل کے متعلق بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حروف جارہ اصلیہ کے بعد جو ہیں حروف جارہ زائدہ آتے ہیں۔ حروف جارہ زائدہ وہ ہوتے ہیں جو نہ ہی اپنے ما بعد فعل کے ساتھ مل کے کسی ترکیب میں متعلق بنتے ہیں کسی فعل یا شبہ فعل کے، اور نہ ہی ان کا اپنا معنی ہوتا ہے، صرف وہ اپنے ما بعد آنے والے اسم کو عمل دیتے ہیں، یعنی جر دیتے ہیں۔ یعنی صرف 3 کاموں میں سے ایک کام ہے ان کا، اور وہ ہے صرف جر دینا۔ 2 کام وہ نہیں کر سکتے، یعنی وہ ان کو ترکیب میں کسی کے متعلق بھی نہیں ہو سکتے اور اپنا معنی بھی نہیں دے سکتے۔ جیسے لیسا کمثلہ شیء،
اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کاف کا ترجمہ یہاں پہ کریں گے تو کاف کا ترجمہ بھی تشبیہ والا ہوتا ہے کہ اس کی مثل کی طرح کوئی نہیں ہے، پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا اور یہ شرک ہے کہ اس کی مثل پہلے ہم ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مثل کو، وہ جو ثابت ہو چکی مثل ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، حالانکہ یہ تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ترجمہ اس کا یہ صحیح ہوگا کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، یعنی کاف کا ترجمہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ کاف زائدہ ہے، اور زائدہ جو حروف زائدہ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، صرف وہ حرف جر آ کے عمل کرتا ہے، نہ ہی ان کی ترکیب ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ترجمہ ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حروف جارہ کی جو قسم ہے وہ ہے حروف جارہ شبیہ بالزائد، شبیہ بالزائد۔ شبیہ بالزائد صرف ایک حرف جر ہے اور وہ ہے ربا۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ بھی یہ حرف جر جو ہے ربا، یہ اپنے ما بعد یہ جو اپنے ما بعد اسم ہوتا ہے اس کو جر بھی دیتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ترکیب نہیں ہوتی، یعنی اپنے مجرور کے ساتھ مل کے کسی کے متعلق نہیں بنتا۔ تو ربا جو ہے یہ کسی کے متعلق نہیں ہوتا ہے، صرف یہی شبیہ بالزائد ہے، باقی زائدہ اور حروف جارہ اصلیہ وہ آپ نے پہلے سن لی ہیں۔ تو اس میں بسم اللہ کے اندر جو با ہے یہ حرف جر اصلی ہے، کیونکہ اس نے اسمی کو جر بھی دیا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے اور اس کی ترتیب بھی ہو رہی ہے، لہذا یہ حرف جر ہے۔ اور حرف جر آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد اسمی جو ہے اسم، یہ اسم جامد ہے، واحد مذکر اسم جامد ہے، مادہ اس کا سین میم واو ہے۔ تو سین میم واو اصل میں سمون تھا، سمون کے بعد اس کی واو کو گرایا گیا خلاف قیاس، بغیر کسی قاعدے کے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، واو کو گرا کے اس کے عوض میں شروع میں حمزہ لگا دیا گیا، پھر سین کو ساکن کر دیا گیا تو بن گیا اسمون، تو یہ اسم جامد ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کے بارے میں دو اقوال پائے جاتے ہیں علماء کے درمیان۔ پہلے نمبر پہ جو راجح ہے وہ میں ذکر کروں گا کہ لفظ اللہ جو ہے واحد مذکر اسم جامد ہے، اسم جامد ہے، مادہ اس کا الہ ہے، حمزہ لام ہا۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کو الہن سے مشتق، یعنی الہن سے بناتے ہیں، الہن سے بنا ہوا ہے یہ، اور الہن جو ہے وہ مصدر ہے باب الہ یا الہ الہن۔ اب یہ جو مصدر ہے اس سے الہن سے اللہ کیسے بنا، وہ کہتے ہیں کہ بھی الہ پہ الف لام داخل ہوا تو بن گیا الالہ، جب الالہ بن گیا تو جو دوسرا حمزہ تھا اس کو خلاف قیاس گرا دیا تو بن گیا اللہ۔ خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی قانون کے، تو اللہ جب بن گیا تو لام کا لام میں ادغام کر دیا تو اللہ بن گیا، اور یہ مصدر ہے۔ لیکن یہ ہمارے نزدیک مرجو قول ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ لفظ اللہ کو اسم جامد بنایا جائے۔ اور اس کے بعد لفظ اللہ کے بعد الرحمن آتا ہے۔ الرحمن جو ہے یہ واحد مذکر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کو اکثر علماء جو ہے اسم مبالغہ بناتے ہیں، لیکن اسم مبالغہ کا ہمیں کوئی فعلان کے وزن پہ وزن نہیں ملا، یعنی کلام عرب میں فعلان کے وزن پہ اسم مبالغہ استعمال نہیں ہوتا۔ رحمان جو ہے فعلان کے وزن پہ صفت مشبہ آتی ہے، اس وجہ سے یہ صفت مشبہ ہے۔ رحیم یرحم باب، سمیع یسمع اس کا باب ہے، راح میم اس کا مادہ ہے، ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔ اس کے بعد الرحیم واحد مذکر صفت مشبہ ہے، یہ بھی رحمان کی طرح، باب اس کا سمیع یسمع رحیم یرحم ہے، مادہ اس کا راح میم ہے، اور ہفت اقسام میں یہ سالم ہے۔